لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کریم کا بے حد و بے حساب شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. یقیناً ہر نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب بھی کسی نیک عمل کی توفیق ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، نبی کریم علیہ السلام کے فیض سے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک نعمت جمعۃ المبارک بھی ہے. آج جمعۃ المبارک بھی ہے. تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو عطا فرمائی تھی روایات کے مطابق، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت لے کر اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی. تو اب ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اصول ہے. امام غزالی نے منہاج العابدین میں لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ نعمت کی قدر نہیں کرتا، انما تسلب ممن لم یعرف قدرہا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو آدمی اس کی نعمت کی قدر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے نعمت لے لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. تو اس لیے جمعۃ المبارک بڑی عظیم نعمت ہے، اس کی بھی قدر چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جو اس امت پر انعامات فرمائے، وہ ایک پوری فہرست ہے، ایک طویل موضوع ہے، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. ان میں سے ایک بہت بڑی جو عظیم نعمت ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے خود قرآن کی تلاوت فرمائی. اور پھر جب فرشتوں نے سنا تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی حسین آوازیں ہیں سب کو حسن کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو جب خود اللہ تعالیٰ تلاوت کرے گا تو کیا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جب تلاوت فرمائی اپنی شان کے لائق، تو فرشتوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ کتنی خوش نصیب وہ امت ہے کہ جسے یہ قرآن ملے گا. کتنی خوش نصیب وہ امت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کا عطا ہونا، قرآن مجید کا مل جانا. اور پھر صرف قرآن ملا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف قرآن دیا ہی نہیں بلکہ پھر قرآن پڑھنے پر الگ سے اجر و ثواب عطا فرمایا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. مطلب کیا کہ اگر کوئی بندہ صرف اتنا بھی قرآن پڑھتا ہے نا، الف لام میم، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا نہیں فرمایا بلکہ اس کو پڑھنے پر ہر حرف پر نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرمایا. اور پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابی. فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جن لوگوں کو انعامات سے نوازے گا ان میں سے بعض لوگ وہ بھی ہوں گے جن کے متعلق حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ان کو پیمانے بھر کے اجر و ثواب دیا جائے گا. یعنی پیمانہ یہ ایک ناپنے کا ذریعہ ہوتا ہے، ایک پیمائش کا ذریعہ ہوتا ہے.
تو فرمایا کہ کئی احادیث میں فرمایا کہ بھئی جو آدمی اس طرح کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ پیمانے بھر کے عطا فرمائے گا، جو اس طرح کرے گا اسے پیمانے بھر کے اجر و ثواب کے عطا فرمائے جائیں گی۔ اب ان پیمانوں کی مقدار اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں کتنی چیز ہوگی یا وہ کس قسم کے پیمانے ہوں گے۔ لیکن حدیث پاک میں صرف 2 عرض کرتا ہوں خلاصتاً کہ جن کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے پیمانے بھر کے عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر وہ کہ جو میں نے آیات طیبات تلاوت کی ہیں، سورہ صافات کی آخری 3 آیات، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ 3 آیتیں سورہ صافات کی آخری یہ 3 آیتیں فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن پیمانہ بھر کے اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک روایت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہر مجلس کے آخر میں، یعنی جب بھی بیٹھا ہو کہیں پر بیٹھنا ہو تو ہر مجلس کے آخر میں جو آدمی یہ والی آیات طیبات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب کے پیمانے بھر کے عطا فرمائے گا۔ تو پہلے نمبر پر یہ قرآن مجید کی 3 آیات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ جن کو یاد نہیں ہے وہ بعد میں یاد کر سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر یہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے پیمانے بھر کے عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا من سرہ ان یقتال لہ بالمکیال الاوفی فلیکثر الصلاۃ علیہ، فرمایا کہ جس بندے کو یہ پسند ہو کہ قیامت والے دن اسے اجر و ثواب کے پیمانے بھر کے دیے جائیں وہ میری ذات پہ درود پاک زیادہ پڑھا کرے۔ تو درود پاک بھی وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پیمانے بھر کے عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ حدیث پاک میں یہ بیان نہیں فرمایا کہ کیسا پیمانہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا پیمانہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ان میں سے 2 اعمال میں نے صرف آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ سورہ صافات کی آخری 3 آیات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہر نماز کے بعد، اسی طرح جہاں پر بیٹھنا ہو تو جب اٹھیں تو اٹھتے ہوئے یہ 3 آیات پڑھ کے اٹھیں تو حدیث پاک کے مطابق اسے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے پیمانے بھر کے عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز ہے درود پاک، کہ درود پاک جب بندہ زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت والے دن اپنی رحمت سے پیمانے بھر کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے فیوز و برکات عطا فرمائے، قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا